خدا اے خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عشاء کے بعد کا وقت ہے. ویسے بھی میرا وجدان اور میرے اندر کی کیفیت اس بات کے قائل ہے کہ عشاء کے بعد اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہونی چاہیے کہ فجر کی نماز متاثر ہو جائے. ویسے بھی آپ حضرات تجار ہیں، شاپ پہ بیٹھنے والے ہیں، جاب پہ جانے والے ہیں اور سیدھے دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف رخ کر کے آئے ہیں. ابھی رات کا کھانا بھی باقی ہے، آرام بھی ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ. اس لیے بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. آج کی جو مجلس ہے در حقیقت یہ دعائیہ محفل ہے اور بچوں کی قرآن پاک کے اختتام پر ان کو مبارکباد دینے کی مجلس ہے اور ان کو انعام سے نوازنے کی مجلس ہے، ان کی ہمت افزائی کی مجلس ہے. غالباً میرے علم میں ہے کہ 30 بچے حافظ قرآن ہوئے. 30 بچے حافظ قرآن ہوئے. یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، بڑی تعداد ہے. اور اس دور کے اندر جب کہ انسان کو بہکانے کے لیے دنیا بھر کے شیطانی آلات ایجاد ہو چکے ہیں، موبائل فون، ڈیجیٹل گیم، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک جی اور یوٹیوب کی بدماشیاں اور انٹرنیٹ کی شرارتیں، یہ سب کچھ موجود ہیں. اس سب کے باوجود ان بچوں نے ان تمام کو لات ماری اور تمام کو دھکا دیا اور اس کے بعد پھر آگے قرآن پاک کو اپنے سینوں سے لگا کر یاد کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کے سامنے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. اللہ رب العزت ان بچوں کو ضائع نہ فرمائے. اور پیارے بچوں، خوش ہو جاؤ کہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا جن کے سینوں میں میرا کلام ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں آپ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی تو حافظ قرآن تھے. تو حفاظ کی اگر لسٹ بنی کہ کن کن لوگوں نے قرآن پاک کو یاد کیا تو سب سے پہلا نمبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو جس لسٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہوتا ہے اس لسٹ میں آپ کا نام آ گیا. یہ معمولی کوئی مشابہت ہے؟ یہ معمولی اعزاز ہے؟ کتنا بڑا اعزاز ہے. نیز پیارے بچوں، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینوں میں محفوظ فرمایا. گو کہ اس وقت آپ کی جیب خالی ہوں گی اور کسی کی جیب میں شاید پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ پاک نے وہ دولت آپ کے سینوں میں رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں، بڑے بڑے تجار کے خزانوں میں نہیں، وہ دولت آپ کے سینے میں رکھی ہے. اس لیے کائنات کی اتنی بڑی دولت، اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا نور اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے اللہ کے لیے اس نور کو ذلیل مت کرنا، گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت پھرنا، دنیا کے بازاروں اور گلی کوچوں میں دنیا کی چمک کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا، لوگوں کو شوٹ میں اور بوٹ میں دیکھ کر، کاروں اور بہاروں میں دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا. یہ مت سمجھنا ہم کس راستے پہ چل پڑے، ہم نے کیا سیکھا، کمال تو ان لوگوں کے پاس ہے، یہ اوڈی اور گھوڑی اور مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں اور فراری میں گھوم رہے ہیں اور ہم فرٹیچر بنے پھر رہے ہیں. یہ شوٹڈ اور بوٹڈ لوگ ہیں اور ہم جو ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی ہے ساری دنیا کے دولت مند لوگ مل کر بھی وہ عزت حاصل نہیں کر سکتے جو تنہا آپ کو قرآن پاک کی دولت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. نیز اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
یہ ہم جو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ علماء مفتیان کرام پوچھو یہ کتنے بھاری بھرکم صیغے، کتنے بھاری بھرکم تاکید کے جملے ہیں. انا نحن، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے. پوری آن بان شان کے ساتھ، قوت کے ساتھ ذمہ داری اللہ نے لی. لہذا اگر دنیا کے گئے گزرے حکمراں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی تنظیمیں اس قرآن پاک کو مٹانا چاہیں، اس قرآن پاک کو ختم کرنا چاہیں، اداروں پر بلڈوزر پھیرنا چاہیں، یاد رکھنا وہ پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہوں گے، بے وقوفوں کی دنیا میں رہتے ہوں گے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ رشیا کے اندر پڑوسی ملک کا ایک انجینئر اس حکومت کی دعوت پر وہاں گیا. چنانچہ وہاں پہنچا، کوئی جاب ورک ایسا تھا جس کے آپریٹنگ سسٹم کچھ سمجھنا تھا. وہاں پہنچا، جمعہ کا دن آیا. اس نے سوچا جمعہ کی نماز کے لیے میں جاؤں، تو کسی مسلمان سے کہا کہ بھائی میں نماز جمعہ کے لیے کسی مسجد جانا چاہتا ہوں، مجھے پتہ بتائیں، لوکیشن بتائیں. کہا خاموش رہو، ڈر لیے جاؤ گے. یہاں سرخوں کی حکومت ہے، کمیونسٹوں کی حکومت ہے. یہ کسی رب کو، کسی پروردگار کو، کسی مذہب کو مانتے نہیں ہیں. یہاں ساری مسجدیں یا تو شراب خانے بن گئی ہیں، یا جوئے خانے بن گئی ہیں، یا میوزیم بن گئی ہیں. ایک دو مسجد اس پرپز پہ کھلی ہوئی ہے کہ ٹورسٹ لوگ آئیں اور وہ اپنی فلمیں بنوا کے اور تصویریں کھنچوا کے جائیں، بس اس مقصد کے لیے کھلی ہیں. باقی عبادت وہاں بھی نہیں ہوتی. دیکھو بھائی، میں اس حکومت کا مہمان ہوں، یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں آیا ہوں اور مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے آپ پتہ بتاؤ کون سی مسجد کھلی ہے. چنانچہ وہ ایک مسجد میں پہنچے اور جا کر وہاں جو بھی قرآن پاک تھا اس کو پڑھنا شروع کر دیا. نماز کا وقت ہوا، گھڑی دیکھی، وقت ہو چکا. کوئی قدم مسجد کی طرف نہیں آیا. اٹھا اور اس نے اذان دی. اب مسجد کے ارد گرد جو مکانات تھے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھڑکیوں پہ کود کود کے دیکھ رہے ہیں کہ آج کوئی مسلمان آیا ہے اور اذان دے رہا ہے. عورتیں الگ، مرد الگ، بوڑھے الگ، بچے الگ. جب اس نے دیکھا کہ مسجد کی طرف کوئی نہیں آیا تو اس نے جمعہ کے دن مسجد کے اندر ظہر کی نماز ادا کی. جب کوئی آیا نہیں تو جمعہ کی نماز میں پڑھاؤں کس کو، یا پڑھوں کس کے پیچھے؟ چنانچہ ظہر کی نماز ادا کی. اور جب باہر نکلا تو محلے کے بچے، نوجوان افراد چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، اور انگلی پکڑ کے آواز لگا رہے تھے، مسلمان مسلمان، آج کوئی مسلمان آیا ہے. قریب میں ایک گھر تھا، سب کے سب لے کر ان کو ایک گھر میں چلے گئے. بڑا سا گھر تھا. عورتیں پیچھے بیٹھ گئیں، مرد آگے بیٹھ گئے، بچے ان سے آگے بیٹھے. اب سب نے ان کا استقبال کیا کہ آج کوئی مسلمان ہمارے یہاں آیا ہے. اب اس انجینئر نے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے چونکہ انگلش ان کو آتی نہیں تھی اور رشین یہ جانتے نہیں تھے، تو کچھ اشاروں سے اور کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے انہوں نے ہلکے پھلکے الفاظ انگلش کے استعمال کر کے ان سے پوچھا، کچھ بات کلام کرنا چاہا کہ آپ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں؟ تو جب قرآن پاک کے بارے میں کہا کہ جی ہاں، تو پھر ان کو قرآن پاک کھول کے دیا کہ پڑھو. اب وہ سب کے سب مسکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور شوق سے قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں. تو کہا پڑھو. اب کوئی پڑھتا نہیں. کہا کہ آپ سب کے سب جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھتے کیوں نہیں؟ مثلاً پڑھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مثلاً ایک بار. اب اس نے پڑھنا شروع کیا، تب چپ نہیں ہو رہا بچہ. اب یہ انجینئر حیران کہ جب میں نے کہا پڑھو تو پڑھ نہیں رہا، اور جب پڑھنا شروع کیا، میں نے لقمہ دیا، آیت کی نشاندہی کی، تو اب رکنے کا نام نہیں لے رہا. سامنے کے سمجھدار آدمی سے سمجھ گیا کہ ان کو تعجب کس بات پر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ سارے کے سارے بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں حافظ قرآن ہیں، لیکن یہ بچے قرآن کے حافظ اس طرح بنے ہیں جیسے نابینا اور اندھے لوگ حافظ ہوا کرتے ہیں. اس لیے کہ پرنٹڈ شکل میں تو یہ قرآن پاک آج اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں. یہاں تو پرنٹڈ قرآن پاک کا نام و نشان نہیں ہے. ہم تو ایسی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں جو لامذہبیت، یعنی کوئی مذہب ماننے والی نہیں ہے. یہاں تو گھروں کے اندر عربی زبان کا کوئی اخبار بھی نکل آتا، کوئی نیوز پیپر بھی نکل آتا، عربی عبارت لکھا ہوا کوئی ورق بھی ملتا تو ان کو بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھی کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں کسی مذہب سے ہے.
لہذا اساتذہ نے اس زمانے کے قرآن پاک بچوں کو پڑھائے، اس زمانے کے اساتذہ نے اپنی داڑیاں مونڈ دی، اپنے لباس بدل دیے، چوگے اور چولے بدل دیے، انداز بدل دیا، کوئی ٹیلر بن گیا، کوئی موچی بن گیا، کوئی ٹریکٹر لے کر ٹریکٹر کا دھنی اور دھنی بن گیا اور روز رات دن ٹریکٹر چلاتا، لوگ سوچتے اس کا دماغ پاگل ہو گیا ہے، یہ فارمر کیا بنا، یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب ڈھونگ تھا۔ اور اس طرح سے کر کے وہ اپنی شناخت کو مٹا رہے تھے، اپنے آپ کو مٹا رہے تھے، اور دین کو محفوظ ان کو رکھنا تھا، لہذا انہوں نے اپنے انداز بدل دیے۔ تو موچی حافظ قرآن، قاری قرآن موچی بن گیا، اور وہ نکڑ پہ گلی کے جوتوں پر پالش کرتا، جوتوں میں سلائی لگاتا، طلبہ آتے اپنے ابا کے جوتے لے کر، اپنے بھائی کے جوتے لے کر، وہ ان پہ پالش کرتے اور دائیں بائیں دیکھتے اور ایک آیت اس کو سکھا دیتے۔ دوسرے دن پھر آتا، بیٹا وہ کل کی سناؤ اور آج کا نیا سبق لے کے جاؤ۔ اس طرح سے وہ بچے حافظ قرآن بنے، اور نہ جانے کیا کیا طریقے ہوا کرتے تھے، اس کا وقت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اللہ نے قرآن پاک کو اس طرح سے محفوظ رکھا، لہذا اگر کوئی سمجھتا ہو کہ قرآن پاک کو مٹا دیں گے، دینی اداروں کو مٹا دیں گے، تعلیمات کو مٹا دیں گے، تو وہ پاگلوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ قرآن پاک مٹنے والا نہیں ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے پیارے رب نے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اتنی بات یاد رہے گی۔ اب ایک ذرا بات سمجھیے، فرض کریں کسی بچے کا باپ کوئی لیبر ورک کرتا ہے، مزدوری کرتے ہیں، وہ کسی کارخانے میں، فیکٹری میں، وقت کے پابند ہیں، سائیکل چلا کے جاتے ہیں، وقت پر پہنچتے ہیں اور تھوڑا لیٹ کارخانے سے نکلتے ہیں۔ کارخانے والوں کا بڑا دل خوش ہوا کہ یہ امین ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ کام کا دھنی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے کارخانے میں بڑی ترقی کی ہے۔ تو ایک روز کارخانے کے مالک نے اور بچوں نے مل کر یہ مشورہ کیا، ہم اس غریب آدمی کو، اپنے یہاں کام کرنے والے کو، امانت دار کو کچھ گفٹ دیتے ہیں۔ چنانچہ 1,00,000 روپے کا چیک انہوں نے گفٹ میں دیا کہ جناب یہ 1,00,000 روپے کا گفٹ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اب اس بندے نے 1,00,000 روپے یکمشت کبھی دیکھے نہیں تھے، بڑا خوش ہوا، جیب میں رکھا۔ اس دن کھانا اور ٹفن بھی اچھا نہیں لگا کھانا، سائیکل چلائی، سیدھا گھر پہنچا اور بیوی سے کہا نیک وقت میرے پیارے اللہ نے آج کرم فرمایا، 5,000 10,000 تو بارہا دیکھے، یکمشت 1,00,000 روپے نہیں دیکھے تھے، اللہ نے 1,00,000 روپے کا چیک مجھے ہدیے میں اور انعام میں عطا فرمایا۔ بیوی بڑی خوشی ہو گئی کہ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا فضل فرمایا۔ اب اس نے اس کو دیکھا، شوہر نے کہا کہ دیکھو اس کو سنبھال کے رکھو، کل اتوار ہے، بینک بند ہے، پرسوں اس کو بینک میں جمع کروں گا اور اس کو کیش کرواؤں گا، ذرا سنبھال کے رکھو۔ اب اس نے اس کو ایک لفافے میں رکھا، لفافے کو ایک پنی میں رکھا، ان دونوں کی قیمت مشکل سے 1 روپیہ بھی نہیں تھی۔ پھر اس کو ہینڈ پرس میں رکھا، 200-300 روپے کا ہینڈ پرس تھا۔ پھر اس کو الماری میں رکھا اور تالا لگا کر دل و جان سے چابی کی حفاظت کی۔ تو اصل حفاظت تو کس کی کرنا مقصود ہے؟ 1,00,000 روپے کے چیک کی، لیکن 1,00,000 روپے کے چیک کے ساتھ ساتھ 1 روپے کی پنی اور لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ کس کے توفیل؟ چیک کے توفیل۔ 200-300 روپے کے ہینڈ پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اس چیک کے توفیل۔ اس چابی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے چیک کی وجہ سے، اس کو سنبھال کے رکھا جا رہا ہے۔ تو چیک کی وجہ سے ان سب چیزوں کی حفاظت ہوئی کہ نہیں؟ آئیے اس آیت پر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ کو کس کی حفاظت کرنا ہے؟ قرآن کی ذمہ داری قرآن کے لیے ہے۔ لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دیکھو آواز کو دور تک پہنچانا ہے تو آواز کے لیے یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ مائک، یہ اہوجا کا مائک، یہ سبب بن گیا۔ ہوا چاہیے تو پنکھا اس کے لیے سبب بن گیا، اور ٹھنڈی ہوا چاہیے ایئر کنڈیشن اس کے لیے سبب بن گیا۔ نہ بجھنے والا چراغ چاہیے تھا تو یہ ٹیوب لائٹ، یہ اس کے لیے روشنی کے لیے سبب بن گیا۔ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے، تو اللہ نے اس دارالاسباب کے اندر اس قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے سبب کس کو بنایا؟ حفاظ کے سینوں کو، حفاظ کے سینوں کو سبب بنا دیا جی۔ اور یہ حفاظ کہاں پڑھتے ہیں؟ مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں، تو ان کے وجود کو بھی سبب بنا دیا جی۔ اور یہ حفاظ حافظ بننے کے بعد رہتے کہاں ہیں؟ محلوں میں اور گھروں میں، اپنے والدین کے ساتھ اور بھائی بہنوں کے ساتھ جی۔ تو سبب کے لیے اللہ پاک نے آبادی کے لیے ان کو سبب بنا دیا، بستیوں کو۔ تو اللہ نے اصل ذمہ داری لی ہے قرآن پاک کی حفاظت کی، لیکن ضمناً اللہ پاک اس کے جسم کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، جس کے سینے میں یہ قرآن پاک محفوظ ہو رہا ہے، قرآن پاک کے توفیل۔
پھر وہ حافظ جس بستی میں اور جس خاندان میں جس گھر میں رہ رہے ہیں اللہ پاک اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن پاک کے طفیل. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزتوں کی حفاظت ہو، ہماری جانوں کی حفاظت ہو، ہمارے اموال کی حفاظت ہو، ہمارے محلوں کی حفاظت ہو، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو، اس کے تحفیظ کے نظام کے ساتھ اپنے تعاون کو وابستہ کر دو. اللہ پاک ضمناً اس قرآن پاک کے طفیل اس کی حفاظت والوں میں نام شمار ہوگا اور اللہ پاک تمام کے مجموعے کی حفاظت فرمائیں گے. کتنی بڑی گارنٹی ہے دوستو. اللہ اکبر کبیرہ. نہ جانے کتنے تجار کتنے دکانوں میں بیٹھ کر حلال کمائی صبح سے شام تک محنت سے کمانے والے ان حفاظ کی خدمت کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے انعام دیے ان معصوم بچوں کو. جی اللہ تعالیٰ ان کی گود کو خوشیوں سے بھر دے. اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، جو کھا لیا وہ اپنا اور جو اللہ کے راستے میں لگا دیا وہ اپنا، باقی کچھ بھی اپنا نہیں ہے. جو کھا لیا پارٹ آف دا باڈی بن گیا، جسم کا حصہ بن گیا، اس کے ذریعے سے عبادت کریں گے جی تو وہ اپنا، اور جو اللہ کے راستے میں لگا دیا وہ اپنا، وہ آخرت میں نیکی بن کر ملے گا، اجر بن کر ملے گا، وہ اپنا، باقی کچھ بھی اپنا نہیں. اس لیے میں تجار کو اور بزنس والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ادارے کے افراد کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا. یہ معصوم بچے آپ کے ہدیوں کے محتاج نہیں تھے، یہ بچے محتاج نہیں تھے، آپ محتاج تھے کہ یہ قبول کر لیں. انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے آپ پر احسان کیا. جیسے مہمان اگر گھر میں آتا ہے تو ایک دن اگر مہمان کو کھانا کھلایا جائے تو 40 دن کی روزی کی برکت دے کے جاتا ہے. تو ہم نے مہمان کو کھلا کے احسان نہیں کیا، مہمان نے ہمارا کھا کے ہم پہ احسان کیا کہ 40 دن کی روزی کی برکت دے کر گئے. تو اگر ہم کسی ادارے کو دیں، ادارہ اس کو قبول کرے، اور ادارہ نام کسی ایک فرد کا نہیں ہوتا، وہ تو ایک کام کا ہوتا ہے. لہذا جس کو دیا، جس نے رسید بنائی، جس نے ریسیو کیا، قبول کیا، یہ آپ نے اس پر احسان نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کے راستے میں اس کا کچھ حصہ دیا، اللہ کے نام پر دیا، اللہ کی نسبت پر دیا. نہ آپ نے اللہ پہ احسان کیا، نہ انتظامیہ پہ احسان کیا، بلکہ اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنایا، بینک آف آخرت میں جمع کیا آپ نے. اس کے لیے آپ نے تو اپنے فائدہ، ادارے کا فائدہ نہیں کیا، اپنا فائدہ کیا. اس لیے دوستو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مالدار بنائے. اور مالدار کسے کہتے ہیں؟ مال والے کو کہتے ہیں نا؟ نہیں، مال والے کو مالدار نہیں کہتے جی. مالدار کسے کہتے ہیں؟ سنیں ذرا اس کی ویکھیا، اس کی تعریف سنیں. مالدار کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے مالدار اور ایک ہے چوکیدار. ہم میں سے اکثر چوکیدار ہیں، مالدار نہیں. کس کے لیے چوکی کرتے ہیں؟ کووڈ-19 کے لیے کہ کورونا آ جائے گا تو پھر اپولو میں بھرتی ہوں گے، ایک دن کا 1.5 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے، 15-20 دن تو رہنا پڑے گا، تو ان کے لیے ڈھگل بنا کے ذرا رکھو، کام لگے گا. پولیس والوں کے لیے، وکیلوں کے لیے لڑائی جھگڑے ہوں گے تو وکیلوں کے، ججوں کے گھر بنائیں گے. تو پھر ہم تو مالدار کا، ہم تو چوکیدار ہوئے، ان کے لیے کما رہے ہیں. پولیس والوں کے لیے کما رہے ہیں جی، عدالت والوں اور وکیلوں اور ججوں کے لیے کما رہے ہیں، ڈاکٹروں کے لیے کما رہے ہیں، دون لوگوں کے لیے کما رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے جی. تو پھر ہم نے اپنے لیے کہاں کمایا؟ دوستو ہم چوکیدار نہ بنے، مالدار بنے، کمائیں اور اللہ کے تقاضوں کے مطابق خرچ کریں، دونوں ہاتھوں سے خرچ کریں. اس کو کہتے ہیں مالدار. مال کمائیں اور مال کہ اللہ نے جو تقاضے رکھے ہیں ان پر خرچ کریں. بہت سے لوگوں کو اتنا تو پتہ ہے کہاں سے کمایا جاتا ہے، کس طرح کمایا جاتا ہے، کس طرح سے ڈبل کیا جاتا ہے، کس طرح سے ٹرپل کیا جاتا ہے، یہ سب تو جانتے ہیں، لیکن کیسے خرچ کیا جاتا ہے، کہاں خرچ کیا جاتا ہے، کتنا خرچ کیا جاتا ہے، کس میں نفع ملتا ہے، یہ نہیں پتہ اکثر کو. اس لیے دوستو مال کو کماؤ، بہترین مالدار بنو. اللہ پاک نے اپنے قرب اور اپنی محبت کے الگ الگ راستے بنائے ہیں، الگ الگ ونڈوز بنائی ہیں. کوئی تہجد پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی کثرت سے نوافل پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی روزے رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی کثرت سے حج عمرے کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. تو یہ بھی تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے مال. لہذا مال کو برا نہ سمجھیں، مال برا نہیں ہے. بہت سے لوگ مال کی بہت برائی کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا نہیں، لیکن اگر مال ہو جاتا تو خوب تعریف کرتے ہیں جی. جب انگور نہیں ملے تو کھٹے جی. اصل میں
اگر مال برا ہوتا تو اللہ حج فرض نہ کرتے، زکوٰۃ فرض نہ کرتے. حج اور زکوٰۃ مال سے ہی ادا ہوتا ہے. قربانی فرض نہ کرتے، یہ قربانی مال سے ہی تو کی جاتی ہے. معلوم ہوا عبادت کا بہت بڑا حصہ تو مال سے وابستہ ہے. میاں بیوی کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق باپ کے ذمے شوہر کے ذمے نہ کرتے، اس لیے کہ وہ ادائی مال سے کرتا ہے. ان کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، جی چلنا پھرنا، ان کے لیے سیکورٹی کے گھر، سواری، یہ سب کی سب کس سے آتی ہے؟ پیسوں سے آتی ہے. بہرحال پیسہ اللہ کی نعمت ہے. پیسہ کیسا ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو نہیں، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو ایسا نہیں. پیسہ ہو حلال ہو، پیسہ ہو حلال ہو، محنت سے کمایا گیا ہو، زکوٰۃ اور صدقہ اس میں سے نکالا گیا ہو، اس کو پرائم بنایا گیا ہو، اس کو قیمتی بنایا گیا ہو. جب اس کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، حقوق جب اس کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں اور اس کو فریش کر دیا جاتا ہے، حلال طریقے سے کمایا جاتا ہے، تو پتہ ہے اس پیسے کی کیا قیمت ہے؟ پتہ ہے اس کی ویلیو کیا ہے؟ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے شہید ہے. تو شہادت کا مرتبہ ایرے غیرے کو نہیں ملا کرتا. معلوم ہوا یہ مال اللہ کی نظر میں اگر حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کمایا جائے، حلال طریقے سے کما جائے، اس کی ویلیو اتنی ہے کہ اگر ایک پیسے کی حفاظت میں کوئی شوٹ کر جائے، کوئی مار جائے، کوئی چھین کے جا رہا تھا، آپ نے اس سے واپس لینے کی کوشش کی اور اس نے شوٹ کر دیا، تو آپ شہید ہوں. کیوں؟ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال میرے بھائیوں، اللہ رب العزت آپ کو بہت اچھا رکھے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان معصوم حفاظ کرام کو، ان 30 بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو جن ماں باپ نے اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھ کر قربانی پیش کی اور ان بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے وقت کیا، فارغ کیا. اور ماں راتوں کو اٹھ کر جلدی ان کے لیے چائے بناتی، دودھ گرم کرتی، دھلے دھلائی کپڑے پہناتی. اس ماں نے کتنا حق ادا کیا ان بچوں کا، اس ماں نے ان بچوں کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی. لیکن آج ان بچوں نے حق ادا کر کے دکھا دیا کہ یہ بچے حافظ قرآن بن گئے. آج ایک جلسہ یہاں ہو رہا ہے خانہ خدا کے اندر، اور ان بچوں کے سر پہ وہ آج پگڑی چمک رہی ہے اور ان کے ہاتھوں میں تحفے پیش کیے گئے. ایک جلسہ میدان محشر میں ہوگا، ایک جلسہ میدان محشر میں ہوگا، اور وہاں ان کے ماں باپ کو موتیوں کے منبر پہ بٹھا کر ان کے سروں پر جگمگاتے تاج رکھے جائیں گے. وہاں اللہ پاک ان کا جلسہ فرمائیں گے. تو کتنی بڑی عزت ہوگی، کتنی بڑی عزت ہوگی. تو پیارے بچوں، اپنی قدر کرو، اپنے مقام کو، مرتبے کو پہچانو، اور اپنے آپ کو ذلیل مت کرو. مالداروں کو دیکھ کر رال مت ٹپکاؤ، ان کی کاروں کو اور بہاروں کو دیکھ کر رال مت ٹپکاؤ. ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینے میں محفوظ فرمایا ہے. تھوڑا وقت لگتا ہے مرتبے ملنے میں. جی آپ تھوڑے بڑے ہوں گے، قرآن پاک کی مزید مشق کریں گے. جی اس کے بعد جب آپ حافظ قرآن، قاری قرآن، عاشق قرآن، قالی قرآن، ذاکر قرآن بنیں گے، مفسر قرآن بنیں گے، پھر اللہ پاک وہ سروں پہ عزتوں کے تاج رکھیں گے. حافظ صاحب السلام، قاری صاحب السلام، حضرت گھر آئیے نا، حضرت ایک گھٹ شربت پی لیجیے، ایک گھٹ پانی پی لیجیے، حضرت ایک پیالی چائے پی لیجیے. ہمارے گھر تو کبھی آپ آتے ہی نہیں، حضرت ایک لقمہ کھا لیجیے. پھر جس چارپائی پہ بیٹھو گے، جس چارپائی پہ بیٹھو گے، لوگوں کے لیے وہ چارپائی شاعر اللہ بن جائے گی. حضرت حافظ صاحب ہماری امام صاحب ہماری اس چارپائی پہ بیٹھ کے گئے، اسی تکیے کو انہوں نے کمر کے نیچے لگایا تھا، اسی کرسی پہ بیٹھ کے گئے تھے. وہ کرسی محبتوں کی نظر سے دیکھی جائے گی جس سے آپ بیٹھو گے. وہ چارپائی سنبھال کر رکھی جائے گی جس پر آپ بیٹھو گے اور آرام کرو گے. کس کی نسبت پر؟ اس قرآن پاک کی نسبت پر، اس دین کی نسبت پر. تو اللہ پاک نے آپ کو ایسا دین عطا فرمایا، اللہ پاک نے آپ کو ایسا دین عطا فرمایا. آپ کا رزق نہ جانے کہاں کہاں انتظار کر رہا ہوگا، کیسے کیسے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہوں. لیکن ہم نے دین اس لیے نہیں پڑھا کہ رنگ برنگے دسترخوانوں پہ ہم کھانے کھائیں. ہم نے دین اس لیے نہیں پڑھا لوگ ہمیں ریڈ کارپیٹ بچھا کے ہمارا استقبال کریں. ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، ہم دین کے محافظ بنیں، اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے سے ہمیں پسند فرمائے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ بستی والے، یہ شہر والے، یہ مارکیٹ والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بنی رہے، ہمارا گھر بار بنا رہے، کاروبار بنا رہے، ہمارے بچوں کو عزت والے رشتے ملیں، ہمارے بچوں کی عزتوں کی حفاظت ہو. جی آدمی سوتا ہے، رات کو سوتا ہے باعزت اور صبح کو اٹھتا ہے بے عزت. پتہ چلا ہے بیٹی غائب ہو گئی،
ارے بیٹی غائب, باتھ روم دیکھ رہے ہیں, واش روم دیکھ رہے ہیں, ٹوائلٹ دیکھ رہے ہیں, کچن دیکھ رہے ہیں, ٹیرس دیکھ رہے ہیں, کہیں نہیں. تکیے کے نیچے سے لمبا سا رکا ملتا ہے. بیٹی کہتی ہے امی ابا السلام, اب مجھے ڈھونڈنا مت, اپنی عمر کو ضائع مت کرنا, میں نے اپنا بھوشیہ, میں نے اپنا مستقبل کہیں وابستہ کر دیا ہے, تم سے نہیں ہو سکا, جو کام تم سے نہیں ہو سکا میں نے خود اپنی مرضی سے کر لیا ہے, اب مجھے ڈھونڈنا مت. ہائے ہائے, جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جس ماں نے 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا, جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, جی ہر ضرورت کا خیال رکھا, وہ بچی جوان ہوئی, وہ بڑی ہوئی, اور ماں باپ کو یہ صلہ دے کر گئی کہ زندگی بھر کے لیے ایسا ذلیل کر گئی کہ باپ باعزت لوگوں میں بولنے کے قابل نہیں رہا, سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہا, کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہا. ایسے ایسے حالات ہو رہے ہیں. جی وہ باپ جس نے اپنی جوانی کو بازار میں کھڑے ہو کر, دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کو بڑھاپے سے تبدیل کر دیا, اپنی بڑھاپے کو نیلام کر دیا, بچوں کی خاطر رات دن جاب پر اور شاپ پر جا کر محنت کر کے یہ کیا, اس بیٹی نے یہ صلہ دیا. آج اخباروں میں آئے دن, سوشل میڈیا پہ آئے دن کیا خبریں آ رہی ہیں. ایک آوارہ, ایک مشرک, ایک جو ہے لامذہب, بس ایک جملہ ہماری بیٹی کو کہہ دیتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, وہ اپنی زندگی کا سودا اس کے ساتھ کر لیتی ہیں. باپ کی قربانی کچھ نہیں, ماں کی قربانی کچھ نہیں, رشتہ داروں کی اور خاندان والوں کی عزتیں کچھ بھی نہیں. ایک جھوٹا, ایک شرابی, ایک جواری, ایک سڑک چھاپ عاشق ایک جملہ لکھتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اور ساری جان اور عزت دے بیٹھے اس کو. میرے بھائیوں, وقت فارغ کرو, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو, ان کو سمجھاؤ, ان کو فضائل اعمال پڑھ کے سناؤ, ان کو کفر پہ خاتمے کے نقصان بتاؤ, ایمان پر خاتمے کے فوائد بتاؤ. دنیا میں اگر کفر اختیار کرے گی تو دنیا سے جہنم شروع ہوگی, یہیں سے جلنا شروع ہوں گے. زندگی بھر اللہ کے باغی بن کے زندگی گزاریں گے اس کا کھا کر. آج ہمارے گھروں کے اندر اپنی بچوں کی نگرانی کرو. دوستوں, ان کے کمروں کے اسٹوپروں کو توڑ دو, وہ رات کو اسٹوپر لگا کے سونے نہ پائیں. ان کے دروازے کھلے رکھو, ان کو اوپن لائٹ میں سونے کا عادی بناؤ, اس لیے کہ اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے. اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے. ہمارے نوجوان بچے, ینگسٹر, یہ نوجوان بچے, یہ ٹین ایجر بچے, یہ اندھیرا کرتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں کسی کے ساتھ. ماں باپ ذرا اچھٹتے ہوئے نیند کے ساتھ سوئیں. جی یہ ماں باپ کی حیثیت زیادہ ان کی واچ مین کی بن گئی ہے. اپنے بچوں کی نگرانی کریں, عزتوں کی نگرانی کریں. اسٹوپر لگا کے نہ سوئیں اپنے گھروں میں, اپنے کمروں میں. ماں باپ اپنا کمرہ بند کر کے سو گئے, اور اب بچوں کی رات نہیں ہوتی, اب دن کی ابتدا ہوتی ہے ان کی. اب یہ رات بھر چیٹ کرتے ہیں, رات بھر یہ چیٹنگ کرتے ہیں, اور یہ سوتے کب ہیں؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے فوراً جلدی سے سونا شروع کرتے ہیں. اب سونا چاہیے. فجر کی اذان سن کر جہاں غفلتیں دور ہوتی ہیں, اور صبح کا مؤذن رات کے رخصت ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ رات رخصت ہو چکی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ چکا, وہ اس وقت سونے کی ابتدا کرتے ہیں اور دن میں 10 بجے اٹھتے ہیں. پھر کہتے ہیں امی سر بہت دکھتا ہے, امی سر بہت دکھتا ہے. یہ سر کس بات کا دکھتا ہے؟ یہ عاشقانہ مزاج سے دکھتا ہے. میٹھی نیند آنکھیں بند کرنے سے نہیں آتی, میٹھی نیند فون بند کرنے سے آتی, ڈیٹا آف کرنے سے آتی ہے. بچوں کی نگرانی کریں, اوپن لائٹ کر کے بچوں کو سونے کا عادی بنائیں, اور ان کے فون پر سخت نگرانی رکھیں. جوان بچیوں کو, غیر شادی شدہ بچیوں کو اینڈرائڈ فون مت دو اللہ کے لیے. یہ تماچے جیسے فون تم نے دے دیے, یہ بچے جب سے یہ فون کے ساتھ ان کی وابستگی ہوئی ہے, جب سے فون کے ساتھ ان بچوں کی وابستگی ہوئی ہے, ان کو کسی سے لائیو دوست سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہماری بیوی, اینڈرائڈ فون دوستوں حتی الامکان مت دو ان کو, اس کا مس یوز ہو رہا ہے. ہاں آپ کاروباری ہیں, آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, جب کبھی ماں باپ سے, بھائی بہنوں سے بات کرانی ہے اپنے فون سے کرا دو نا, ورنہ گھر اجڑ جائیں گے. دوست شادی کر کے شوہر چلا جاتا ہے آؤٹ آف اسٹیٹ یا ادر کنٹری, ملک سے باہر چلا جاتا ہے, 2-3 سال رہتا ہے. کیوں رہتا ہے؟ بیوی کے باہر کیسے رہ پاتا ہے؟ اس کے پاس فون ہے نا, یہ فون اس کی بیوی ہے. جو کام اپنی بیوی سے وہ کرتا تھا وہ سارے فون سے ہو رہے ہیں.
اور یہ بیوی 5-5 4-4 سال کیسے رہ رہی ہے شوہر کے بغیر؟ اس لیے کہ فون ہے نا، یہ اس کا شوہر ہے. جو تسلی اور عشق اور محبت کی باتیں شوہر سے کر کے وہ تسلی کر پاتی تھی، وہ نہ جانے کتنے دوست اس کو مل گئے ہیں اس پر. فون سے کر لیتی ہے جذبات کی تسکین. ہائے 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 ہائے، ہم تو لٹ گئے دوستو، ہمارا گھر تو اجڑ گیا. ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ معصوم معصوم بچے. کتابوں میں لکھا ہے بعض بزرگان دین، بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گزرے ہیں 30 سال تک ان کے بائیں کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا. انہوں نے گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا. ایسی پیاری زندگی گزاری. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اپنے دائیں کندھے پہ بیٹھنے والے فرشتوں کو نیکی لکھنے کا موقع نہیں دیا، اور اس کو اتنا کام میں لگا رکھے اس کو فرصت نہیں ہے. کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ اے نوجوانوں، اے پیارے بچوں، اے گرم خون رکھنے والوں، عزم کرو، ارادے کرو کہ گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے. اور نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی اور بیٹوں کی نظر میں گر گئے اس لیے کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کے فون دیکھے اور فون میں ایسی چیزیں دیکھی تو بچوں کی نظر سے ماں باپ گر گئے کہ ہمارے ماں باپ ایسے. اور کئی ایسے بچے ہیں جو بگڑ گئے، سوچا جب امی ابا یہ سب کرتے ہیں تو ہم بھی تو ہیں، ہمارے اندر بھی تو جذبہ، ہم بھی ایسے ہی کریں گے. ہائے ہائے، اللہ اولاد کی نظروں میں ماں باپ کو ذلیل ہونے سے بچا لیجیے. میرے بھائیوں، یہ کیا ہر وقت جاب شاپ، ہر وقت کام، دکان. ہم دنیا میں مشین بن کر، پیسے کی مشین بن کر، اللہ پاک نے مشین بنا کر پیدا نہیں کیا. انسان اس وقت پوری کائنات میں اس وقت پیسے کمانے کی مشین بن گیا ہے. عجیب بات، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی. 18,000 میں صرف انسان پیسے کما کے کھاتا ہے، کوئی مخلوق پیسے کما کے نہیں کھاتی. اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. 18,000 مخلوق میں صرف انسان پیسے کما کر کھاتا ہے. چرندے، پرندے، درندے، سمندر کی مچھلیاں جو انسان سے کئی سو گنا زیادہ ایک مچھلی خوراک کھاتی ہے، لیکن ایک پیسہ نہیں کماتی. کیسا ان کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد ہے. لیکن انسان کماتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں. بس ہائے پیسہ، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. یہ سلوگن بن گئے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، دھوکے کا ہو سود کا ہو، جی ظلم سے لیا ہو، دھوکہ دے کے لیا، چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو. میں کہا کرتا ہوں، آج کل لوگ سوچتے ہیں پیسے سے سارے کام بنتے ہیں. پیسے اگر ہمارے پاس ہے تو ہم شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتے ہیں. یاد رکھنا دوستو، پیسے سے انسان موٹی موٹی کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، شفا تو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان موٹے موٹے گدے تو خرید سکتا ہے، میٹھی میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان سفید بالوں کو کالا کرنے والا خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب اور جوانی تو نہیں خرید سکتا. معلوم ہوا پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو دوستو ارادے کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں یو ٹرن لائیں گے، اللہ کے حقوق ادا کریں گے، حقوق العباد ادا کریں گے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، حلال کمائیں گے اور حلال مال کو اللہ کے تقاضوں کے مطابق خرچ کریں گے. اور جب اللہ کے تقاضوں کے مطابق خرچ کریں گے، ایک خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ 10 گنا، 70 گنا، 40 گنا، 70 گنا اور نہ جانے اضافہ مضافہ کتنے گنا کر کے اللہ واپس لوٹائیں گے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اور اس ادارے سے اپنے تعاون کو بڑھائیں، ادارے کے ذمہ داروں کو بالکل فارغ کر دیں، ادارے کے ذمہ داروں کو فارغ کر دیں. وہ رات کو سوئیں تو یہ نہ سوچیں کل پہلی تاریخ ہے اساتذہ کی تنخواہ کیسے پوری ہوگی. وہ جب سوئیں تو یہ نہ سوچیں یہ مسجد کا، مدرسے کا، مکتب کا لائٹ بل کیسے پے کیا جائے گا، فکر نہ کریں. اس طرح سے ان کو فارغ کر دیں کہ ان کی یہ فکر ہی ختم ہو جائے. میرے ایک بہت پیارے دوست اسی وبا بیماری میں دنیا سے گئے.
رشید خان ان کا نام تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, کروٹ کروٹ بال بال ان کی مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے انتقال کے بعد بڑی خوبیوں کے مالک تھے. ان کے انتقال کے بعد میں اپنے کچھ علماء میں ان کے محاسن بیان کر رہا تھا, اس لیے کہ حدیث میں حکم ہے کہ اپنے موتا کے محاسن کو بیان کرو, ان کے معائب کو, عیبوں کو بیان مت کرو, خوبیوں کو بیان کرو. تو کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی نے مجھے کہا, کوئی عالم بوڑھے تھے, مکتب پڑھاتے تھے ان کے گاؤں میں, کہا مولانا میں ان کے گاؤں میں بچوں کو پڑھانے جاتا تھا, ادارے کے ذمہ دار دوسرے لوگ تھے, وہ تنخواہ دیتے تھے, لیکن وہ مجھے اپنی جیب خاص سے ہر مہینے 2000 روپے ہدیہ دیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ کہنے لگے, مولانا دیکھو آپ عالم ہیں, مکتب ہمارا پڑھانے آتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ ہمارے محسن ہیں. علماء کی تنخواہ چونکہ اتنی تھوڑی ہوتی ہے, اچانک کوئی ہاری بیماری آ جائے تو ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو فیس کر سکے. اس لیے اگر کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو بے تکلف میرے آفس پہ آ کے لے کے جانا, پیسے لے کے جانا. اور اگر میں میٹنگ میں ہوں تو دیکھ کے چلے مت جانا, میٹنگ میں آ جانا. اور یوں بھی مت کہنا پیسے دو, کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ مولوی صاحب, یہ امام صاحب, یہ پڑھانے والے بھیک مانگنے آئے. یہ بھی مت کہنا پیسے دو, بلکہ یوں کہنا رشید خان آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہیں اس میں سے 4000 کی مجھے ضرورت ہے. پتہ نہیں آپ لوگ سمجھے کہ نہیں میری اردو جملہ, سمجھے نا تو پسند آیا کہ نہیں؟ ایسا ہونا چاہیے. یعنی کسی کی عزت کا کیسے پردہ رکھا. کیا کہا, یوں مت کہنا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے, گھر میں کوئی ضرورت پیش آ گئی. یہ کہو گے تو آپ اپنے آپ کو ذلیل کرو گے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مولانا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ امیروں کے پاس بھیک مانگتے پھرتے ہیں. نہیں, ان کی عزت نفس کا خیال رکھا اور کہا یہ مت کہنا کہ رشید خان پیسے چاہیے, یہ کہنا رشید خان آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہیں, اور نیت یہ کرنا آپ کی قسمت کے جو میرے پاس رکھے ہیں, جی آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہیں اس میں سے 4000 روپے مجھے دے دیجیے. تو دیکھنے والے سب یہ سمجھیں گے کہ یہ مانگنا نہیں آئے, یہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے پیسے ان کے پاس رکھ رکھے ہیں, ان کے پاس تو پیسے رکھنے کی جگہ نہیں. میں بچپن میں ایک مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے جاتا تھا, 14 کلومیٹر کا ہفتے میں آنا جانا ہوتا تھا. 35 پیسے آدھا کرایہ تھا, 30 پیسے, اور 60 پیسے فل کرایہ تھا بس کا. 14 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا, 12 کلومیٹر. تو ایک بس جس کے کنڈکٹر وسیع الرحمان کر کے تھے, کسی نے ان کو شہید کر دیا تھا, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. اتنے باادب, اتنے با اخلاق, نظریں جھکی جھکی, گورا چہرہ, مانجری مانجری آنکھیں تھیں. بھائی صاحب, بہن جی, ٹکٹ ٹکٹ, اس طرح الفاظ ہوتے تھے ان کے. میں چونکہ چھوٹا سا طالب علم تھا, بیٹھتا تھا, جب میں ان کو پیسے دیتا تو وہ دو کا نوٹ چلتا تھا اس زمانے میں, 1 روپے کا بھی نوٹ چلتا تھا. تو مثلا 1 روپیہ دیے تو اس میں سے پیسے نہیں لیتے تھے وہ, بلکہ چھٹے پیسے کر کے پورے کے پورے واپس دے دیتے تھے, تاکہ دوسروں سے پردہ رہے, دوسروں کو یہ نہ لگے کہ یار ان سے تو کرایہ لیتے, ہم سے لیتے ہو. تو جتنے بھی علماء, صلحاء, حفاظ, نیک لوگ سفر کرتے تو مثال کے طور پر انہوں نے 5 روپے دیے اور اس میں سے 50 پیسے ان کو کاٹنا ہے, تو 4.5 روپے ان کو 4.5 روپے دینے چاہیے تھے 50 پیسے رکھ کر, لیکن 5 کے 5 اس کی 58 54 اور 1 روپیہ 2 روپیہ چھٹا کر کے اس کو پورا کا پورا واپس کر دیتے تھے. اللہ اکبر. کرنے والے تو دوستوں کیا کیا کر کے گئے ہیں دنیا میں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کیا, کیا کرنا چاہیے تھا, کیا کرنا چاہیے. دوستوں اس بات پر غور کریں اور اپنی آخرت کو بنائیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے. آخرت بنانے کے لیے الگ سے کوئی عمر نہیں لانی, الگ سے کوئی ایج نہیں لانی, اور آخرت بنانے کے لیے الگ سے کوئی کام نہیں کرنا. یہ روٹین کے کام روزانہ کے جو ہیں انہی کو اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنا ہے, بس آخرت بن گئی. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک دعا سن لیں, اس کو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دن میں پناہ مانگے, مفہوم حدیث ہے, 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان کے شر سے, تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو یہ پناہ مانگنے والے کا باڈی گارڈ بن جاتا ہے. اور الفاظ کیا ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھنا ہے 10 مرتبہ روزانہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بندہ بھی اس محفل میں ایسا نہیں ہے, ایک بچہ, ایک بڑا, ایک جوان, ایک بوڑھا بھی ایسا نہیں ہے, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جس کو یہ دعا یاد نہ ہو, جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاد نہ ہو. جی لیکن
ہمیں اس کا طریقہ یوز کرنے کا نہیں آتا. تو حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, جو شخص 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا دن میں, تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ باڈی گارڈ بنا کے اس کے ساتھ قائم فرمائیں گے جو شیطان ملعون سے اس کی حفاظت کرے گا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں شیطان سے بچنے کی؟ بات نکلی تو ذرا ایک مثال سے میں سمجھاؤں. شیطان جو ہے نا, جمرات جس کے کہتے ہیں, حج میں 3 جمرے ہیں, اولا, وسطیٰ اور بڑا کبرا. مینا سے جب آتے ہیں مکہ کی طرف کو تو پہلے چھٹونا ملتا ہے, پھر بیچ والا ملتا ہے, پھر وہ ان کا بوس ملتا ہے بڑے والا. تو اس لیے بہت سے حاجی وہ 2 کو پہلے دن 2 کی رمی نہیں ہے تو ان کو الرٹ کر کے جاتے ہیں, کل آ رہے ہیں ہم, تیار رہنا. خیر, ایک مرتبہ ہم نے اس پر غور کیا, وداؤٹ رمی پہلے جمرہ, دوسرا جمرہ, تیسرا جمرہ, ان کو اگر کراس کریں وداؤٹ رمی تو 4 سے 5 منٹ لگتی ہے واکنگ ڈسٹینس. معلوم ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے اتنے پیارے بندے تھے, اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی تھی, اور جس وقت وہ سیدنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے, تو اس وقت ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا تھا. کوہرام مچ گیا تھا. آج پیارے اللہ, آج کتنا بڑا امتحان اپنے بندے سے آپ پیارے سے لے رہے ہیں کہ بوڑھے باپ سے بچے کو ذبح کرنے کا امتحان لے رہے ہیں. ہائے ہائے, آج کیا ہوگا. چشم فلک جی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی, ملائے اعلیٰ کے فرشتے ان پر کپ کپی تاری تھی اور گڑ گڑا رہے تھے, ہائے آج کیا ہونے والا ہے. تو ایسے مبارک وقت میں اور ایسے پرائم ٹائم میں شیطان ملعون سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے سے باز نہیں آیا, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے سے باز نہیں آیا. اور اسے پتہ تھا کہ یہ بوڑھے میاں اور یہ بچہ یہ ہٹنے والے نہیں ہیں, یہ ڈٹے ہوئے لوگ ہیں. تو اس نے سوچا ٹرائی تو کر کے دیکھیں, بہکا کے تو دیکھیں, بہک گئے تو ٹھیک, نہیں تو ہم تو فیل ہوتے ہی رہتے ہیں. تو 5 منٹ میں 3 مرتبہ وار کیا تھا. دوستو, جب ایسے جلیل القدر نبی, کیسے نبی معلوم ہے کیسے تھے, ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے, اللہ پاک نے ان کے سامنے ایک نوجوان کو بھیجا اور وہ اللہ کی عجیب و غریب انداز سے ثنا کر رہا تھا, تعریف بیان کر رہا تھا. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو دل پھڑک گیا, میرے پیارے رب کی کتنی عظیم تعریف ہو رہی ہے. کہا بھائی ایک بار اور کر دو. کہا کیا دو گے؟ کہا آدھی بکریوں کا ریوڑ آپ کو دے دوں گا, ایک بار اور سنا دو میرے پیارے اللہ کی تعریف. پھر سنا دی, دل اور تڑپ گیا. کہا بھائی ایک بار اور سنا دو. کہا اب کیا دو گے؟ کہ بکریاں جو آدھا ریوڑ بچا ہے بکریاں وہ بھی لے جاؤں. پھر سنا دیا. کہا بھائی احسان کرو ایک بار اور سنا دو, اب کیا بچا ہے دینے کے لیے؟ کہا بکریاں تو دے دی, بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی بھی ضرورت پڑے گی, میں چرواہا بن کر زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں, میرے اللہ کی ایک تعریف اور سنا دو. فوراً کہا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی سلامتی ہو تم پر, میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرا نام لو اور پھر دیکھو میرے نام کا وہ کیا دام لگاتا ہے. ایسے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. لیکن اتنے پیارے نبی کو ایسے پرائم ٹائم میں, جبکہ ان کے جذبات اللہ کی بات کو پورا کرنے کے اوپر تلے ہوئے تھے, ایسے وقت میں 5 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس میں 3 مرتبہ حملہ کیا تھا. تو دوستو ہم تو بیٹھے ہی ہیں اس کے راستے میں ہر وقت, ہم تو لٹ چکے, ہم تو بک چکے, ہم تو اس کے بکاؤ مال ہیں. تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں شیطان سے بچنے کی؟ تو کیا کریں گے پھر؟ روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دن کی ابتدا اس طرح سے کریں گے کہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ پاک ہمیں ایک باڈی گارڈ عطا فرمائیں, اللہ تعالیٰ کے سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی اعلان یا دعا کے بعد اعلان کریں؟ دعا کر لیجیے, ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین یا رب العالمین. میرے پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے, اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما.
ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے رب، کتابوں میں پڑھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ قرآن پاک کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے 70,000 فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، 30 تو یہ خود حفاظ کرام ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا آخری سبق سنا کر اس بڑی محفل میں خانہ خدا میں یہ اعلان کیا، ہم نے پورے قرآن پاک کے 30 پارے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، قرآن پاک کے اختتام پر آج یہ دعائیہ محفل سجی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے کچھ بھیک مانگ رہے ہیں، کچھ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، سب سے پہلے ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اللہ آپ خالق ہیں، ہم آپ کی مخلوق ہیں، آپ رازق ہیں، ہم مرزوق ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ قوی ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، کائنات کے رب ہیں، کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ کی ادنا مخلوق ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے۔ میرے پیارے اللہ، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتوں کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جی، آپ نے سچے کلام کے اندر یہ پیغام محبوب پر بھیجا کہ اللہ یقیناً آپ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ جی، آج ہم اس کلام کو واسطہ بنا کر آپ سے ایک بات مانگ رہے ہیں، اللہ ایک دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایک اپروول مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے جانا اور ہم نے سمجھا آپ حکیم بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں۔ جیسے ایک بچہ ناک بہری ہو، گلا پھنسا ہوا ہو، بخار سے جھلس رہا ہو اور کھانسی بار بار اٹھ رہی ہو، وہ بچہ اگر اپنے مالدار باپ سے یہ کہے ابا مجھے آئس کریم کھلا دو، باوجود اس کے کہ باپ کھلا سکتا ہے، لیکن باپ کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے بچے کو اس حالت میں آئس کریم نہ دی جائے، تو جس طرح بچہ کیپیبل باپ سے مانگتا ہے لیکن باپ حکمت پر عمل کرتا ہے اور اس کو آئس کریم نہیں دیتا، جب بچے کا ابا حکمت پر عمل کرتا ہے، کائنات کا ربا اپنے بندوں کی دعاؤں پر، ان کی حکمتوں پر غور کرتا ہے کہ جو یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے بھی کہ نہیں ہے، تو آپ غور فرماتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اللہ، اس وقت ہم آپ سے ایک چیز ایسی مانگنے جا رہے ہیں کہ آپ حکمتوں پر غور نہیں فرمائیں گے، آپ ڈیلے نہیں کریں گے، بلکہ آپ وہ دے ہی دیں گے، اللہ وہ دے ہی دیں گے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ایسی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہے، ہم سب کو ہے، چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، جوانوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، امیروں کو بھی اور غریبوں کو بھی، صحت مندوں کو بھی اور بیماروں کو بھی، علماء کو بھی اور عوام کو بھی۔ میرے پیارے اللہ، وہ ضرورت ایسی ہے کہ اللہ سب کی مشترکہ ضرورت ہے، اور وہ ضرورت ایسی ہے کہ سب کو پورا ہونا ضروری ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ ڈیلے نہ کیجیے، تاخیر نہ کیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، تو بھی بیٹا چاند سے بنا دیجیے۔ اللہ نفس کے ستائے ہوئے، شیطان کے کچلے ہوئے، انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے، واٹس ایپ کے ڈسے ہوئے، یوٹیوب کے ڈسے ہوئے، فون کے ڈسے ہوئے، اے میرے پیارے رب، صبح کو توبہ کرتے، شام ہونے نہیں پاتی، اس دن کا سورج ڈھلنے نہیں پاتا، بلکہ ابھی تو زوال بھی نہیں ہونے پاتا اور ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اے میرے پیارے رب، صبح کو توبہ کرتے ہیں، 2 گھنٹے بھی تو توبہ نہیں چل پاتی، پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، استقامت دے دیجیے، استقامت دے دیجیے۔ اللہ ہمارے بازو آزمائے ہوئے ہیں، اللہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے ارادے آزمائے ہوئے ہیں، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تاہم ہم ارادے کرنے کے مکلف ہیں۔ اللہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی آپ بچا لیجیے، آپ بچا دیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ پھنسنے میں تو کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجیے۔ آج آپ سے جوان بچوں کا جوان خون بھی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ جی آج یہ بچے نادی میں شرمندہ ہیں، اپنے انٹرنیٹ کی کارستانیوں پر شرمندہ ہیں، میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی بچا لیجیے۔ پھول جیسی جوانی رکھنے والے بچے آج آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، اللہ جی بچا لیجیے، اللہ جی بچا لیجیے۔ لانڈری والے کے یہاں دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں، دھوبی کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو، وہ جانتا ہے لوگوں کا کام میلے کر
کے لے کے آنا ہے اور میرا کام صاف کر کے دینا ہے۔ اللہ جی مت پوچھیے میلے دل لے کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، میلے دل لے کر کیوں آئے ہو، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ جی ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے، اللہ جی دو مان کے پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے۔ اللہ جی اپنی رحمت کے سینے سے لگا لیجیے، اپنی رحمت کے سینے سے لگا لیجیے کہ اللہ رحمت کی گود اٹھا لیجیے اور بچا لیجیے میرے پیارے اللہ، بچا لیجیے کہ اللہ اتنے پیارے پیارے معصوم بچے قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ آج کا دن ماں باپ کے لیے کتنا مبارک دن ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے ان بچوں میں سے کوئی بچہ ایسا بھی ہو جس کی ماں نہ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو جس کا باپ نہ ہو، آج اس کی ماں یاد آ رہی ہو، آج اس کو اپنے ابو یاد آ رہے ہوں گے، کاش میرے ابا ہوتے میرے سر پہ ہاتھ پھیر، کاش میری اماں ہوتی میرے آنکھوں میں سیاہی لگاتی، سرما لگاتی، میری جیب میں کچھ پیسے ڈالتی، میرے ہاتھ میں گھڑی باندھتی، میرے جسم پہ خوشبو لگاتی، مجھے معطر کر کے میری پیشانی پہ بوسہ دے کر مجھے سینے سے لگا کے بھیجتی، میرے بننے جاؤ تم حافظ قرآن ہو گئی، میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ اور یہ بچہ جب یہاں سے اٹھ کے جاتا سب سے پہلے اپنے ماں کے ہاتھوں کو چومتا، سب سے پہلے اپنی باپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا، لیکن نہیں ہے تو کیا کرے گا آج وہ بچہ؟ میرے پیارے اللہ اسی ٹوٹے ہوئے یتیم دل والے بچے کا واسطہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ کتنے مدارس، کتنے دارالعلوم، کتنے جامعات ایسے ہوتے ہیں جس میں سینکڑوں بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، عالم بنتے ہیں، کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، اور کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور کسی کے دونوں ہوتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہوتے، نرے جاہل ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہی یتیم بچہ عصر کے بعد گیٹ کے پاس کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اچانک ایک آدمی کار لے کر آتا ہے، ڈکی کھولتا ہے، بھاری بھرکم بیگ اٹھاتا ہے اور اس یتیم بچے سے پوچھتا ہے بیٹا میرا بچہ حفظ کرتا ہے، یہاں پڑھتا ہے، اس کا نام یہ ہے اور فلاں درجے میں پڑھتا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ وہ یتیم بچہ کہتا ہے ہاں انکل میری جماعت میں پڑھتا ہے، وہ میرے ہی بھائی لگتے ہیں، کہ بیٹا اس کو بلا کے لاؤ کہ تمہارے ابو آئے ہیں اور ان کو جلدی ہے جانا ہے، وہ کوئی بیگ لے کر آئے ہیں، تمہاری امی نے ان کے لیے تحفہ بھیجا ہے لہذا وہ مجھے دینا ہے۔ اب یہ بچہ یتیم اس کو بلا کے لاتا ہے، تمہارے ابو گیٹ پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ کوئی تحفہ لے کر آئے ہیں، گھر سے کوئی چیز لے کر آئے ہیں۔ باپ بچے کو آتے دیکھتے مسکراتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، ہاتھ چومتا ہے اور پھر وہ بیگ اس کو دیتا ہے، بیٹا امی نے کچھ ناشتہ کچھ کھانے کا سامان بھیجا ہے، دھلے دھلائی کپڑے بھیجے ہیں، بسکٹ بھیجے ہیں، بیٹا یہ پورے ایک ہفتے کا ناشتہ، پورے ایک ہفتے کا سامان ہے، اور بیٹا اگر پیسے کی ضرورت پڑے تو فون کروا دینا اپنے استاد سے، میں انشاءاللہ لے کے آ جاؤں گا، لو یہ 1000 روپے بھی رکھنا۔ اب وہ یتیم بچہ دور سے ٹک ٹک باندھ کے باپ کی شفقت بچے کے ساتھ دیکھتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، وہ سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے، کاش میرے ابا ہوتے، آج وہ بھی گاڑی لے کر آتے، وہ بھی بیگ لے کر آتے، وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھیراتے، وہ بھی میرے ہاتھوں کو چومتے، وہ بھی مجھے سینے سے لگاتے، وہ بھی مجھے کچھ ہدیہ دے کے جاتے، وہ بھی مجھے دعائیں دے کر جاتے، لیکن میرے ابا نہیں ہے۔ تو وہ بچہ روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے وضو خانے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پانی سے منہ دھونا شروع کرتا ہے تاکہ کوئی ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہ دیکھ لے اور کوئی بزدل ہونے کا طعنہ دے دے کہ یہ کیسا بزدل ہے جو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ اگر آپ کو اس یتیم بچے کے آنسوؤں پہ ترس آتا ہے اور یقیناً آپ ترس کھانے والوں میں سب سے زیادہ ترس کھانے والے ہیں، کہ اللہ اس کے آنسوؤں کے سفید کہ اللہ امت کی مغفرت کر، امت کی مغفرت کر، امت کی مغفرت کر، امت کی مغفرت کر، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، امت کے حالات کو اچھا کر دیجیے۔ جو وبا جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ یہ بھی آپ ہی کی تو مخلوق ہے، اللہ آپ اس پر قابو رکھتے ہیں، اللہ اس کو دفع دور کر دیجیے، امت کی حفاظت فرمائیے، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے ان کی حفاظت فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما، اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگی عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔